بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں راولہ کوٹ سے مولوی اتفاق حسین آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ میں اپنے پونچھ ڈویژن کے حوالے سے عرض کروں گا۔ ہمارے پونچھ ڈویژن کے اندر شنید ہے، یہ جو طلاق اور خلع کے مسائل، یہ دن بدن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں اگر مبالغہ نہ ہو تو پونچھ ڈویژن کے اندر خلع کے کیسز، طلاق کے کیسز، یہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کے حساب سے یہ زیر بحث بھی ہیں، چاہے عوام کے اندر ہوں، چاہے عوامی عدالت کے اندر ہوں، یا ہماری جو عدلیہ ہے ان کے پاس ہوں۔ اس میں ایک تو طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان، یہ بھی خطرناک امر ہے۔ دن بدن جو ہے اب وہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کے اندر بہت غلط بیانی سے، جھوٹ سے کام لے کر کے اپنی عاقبت خراب کرنے کی طرف رواں دواں ہے، جو باعث تشویش بھی ہے۔ اور اس پر جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی چیزوں کو کنٹرول کیا جائے۔ اس میں جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے خلا۔ خلا جو ہے اس کے حوالے سے اگر عدالت کا آپ جا کے دروازہ کھٹکائیں گے یا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ہزاروں کے حساب سے پونچھ ڈویژن کے اندر بطور کیسز، خلا کے کیسز جو ہے وہ عدالت کے اندر زیر بحث، زیر سماعت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلا وہ چیز ہے جس کے اندر دونوں جانب سے، لڑکے کی جانب سے، لڑکی کی جانب سے رضامندی، عاقدین دونوں کے درمیان میں رضامندی جو ہے وہ ایک اہم بنیادی مسئلہ ہے۔ جبکہ عموماً ایسا ہو رہا ہے، 100% تو نہیں کہا جا سکتا لیکن عموماً ایسا ہو رہا ہے کہ عدالت کے اندر لڑکی والے جا کے اپروچ کرتے ہیں اور لڑکے والوں کو خبر تک نہیں ہونے دی جاتی، اور یوں ہی عدالت اسے طلاق دے کر کے فارغ کر دیتی ہے۔ عدلیہ کو، ایسے ججز حضرات کو چاہیے کہ وہ حضرات علماء کرام سے رہنمائی لے لیں، یا اپنے ساتھ بیٹھنے والے قاضی حضرات سے رہنمائی لے لی جائے کہ آیا جس کا اختیار آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے، عقد ہوا ہے خامد کے ساتھ اور عدالت اس کی عدم موجودگی کے اندر اس کو لا علم رکھ کر کے، آیا عدالت طلاق دے سکتی ہے یا وہ طلاق کل کارگر ثابت ہوگی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے غیر دانستہ طور پر، یا جو بھی آپ سمجھیں، ہم اس عمل کے اندر ملوث ہوں، اور وہ خاتون جو کسی کے عقد کے اندر ابھی موجود ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ عدالت نے اسے طلاق دے دی ہے، اس کو دوسری جگہ اس کا عقد دیا جا رہا ہے، دوسری جگہ اس کا نکاح دیا جا رہا ہو، اور وہ نکاح کے زمرے کے اندر نہ آ رہا ہو، اس لیے کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ خلا خطرناک صورت بنتی جا رہی ہے۔ لہذا عدالت سے بھی ہماری درخواست ہے، عدلیہ کی طرف جو رجوع کرتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے، خدا را اگر کہیں یہ سلسلہ چلنے والا نہیں ہے تو باہمی رضامندی کے ساتھ بیٹھ کر کے جو منصفانہ حیثیت سے اس کا فیصلہ کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ عدالت کی طرف رک کر کے عدلیہ کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر ملوث کیا جائے، اور پھر جو ہے دوسرے فریق کو نظر انداز کر کے، ان کو لا علم رکھ کر کے، ان کی معلومات سے اوجر رکھ کر کے اس کو فیصلے کے انجام تک پہنچا کر بہت سارے گھر جڑ رہے ہیں۔ لہذا ہماری درخواست ہوگی کہ یہ ایسا خلا، حضرات ججز حضرات بھی علماء سے پوچھ لیں کہ آیا ایسا خلا وہ نافذ العمل بھی ہوگا یا نہیں۔ یہ ضروری امر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر دانستہ طور پر کہ دوسرا عیاشی کر رہا ہے، گناہ دوسرا کر رہا ہے، اور اس کے حصے دار کہیں ہمارے بعد وکلا حضرات ہو رہے ہوں، ہمارے بعد ججز حضرات اس کا حصہ بن رہے ہوں۔ اس لیے اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔